وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 143 44 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ ثمانیۃ پیدا فرمائی 8 ازواج قسمیں، یعنی انشا ثمانیۃ ازواج، اسی اللہ نے 8 زوج پیدا کیے۔ ازواج زوج کی جمع ہے، ایک ہی جن کے نر اور مادہ کو زوج جوڑا کہا جاتا ہے، اور ان دونوں کے ایک ایک فرد کو بھی زوج کہہ لیا جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک دوسرے کے لیے زوج ہوتا ہے۔ قرآن کے اس مقام پر بھی ازواج افراد ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی 8 افراد اللہ نے پیدا کیے جو باہم ایک دوسرے کا جوڑا ہے۔ یہ نہیں کہ زوج میں نے جوڑے پیدا کیے، کیونکہ اس طرح تعداد 8 کی بجائے 16 ہو جائے گی، جو آیت کے اگلے حصہ کے مطابق نہیں ہے۔ من الضأن بھیڑ میں سے، اثنین 2، ومن المعز اثنین اور بکری میں سے 2۔ یہ ثمانیت سے بدل ہے اور مراد 2 قسم سے نر اور مادہ ہے، یعنی بھیڑ سے نر اور مادہ اور بکری سے نر اور مادہ پیدا کیے۔ بھیڑ میں ہی دمبا چھترا بھی شامل ہے۔ قل کہہ دیجئے، آذکرین کیا دونوں نر، حرم اللہ نے حرام کیے ہیں، ام یا الانثیین دونوں مادہ۔ مشرکین جو بعض جانوروں کو اپنے طور پر ہی حرام کر لیتے تھے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نروں کو حرام کیا ہے یا ماداؤں کو، یا اس بچے کو جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو بھی حرام نہیں کیا ہے۔ اما یا وہ، اشتمالت کے مشتمل ہے، علیہ اس پر، ارحام رحم، الانثیین دونوں ماداؤں کے، نبئونی بتاؤ مجھے، بعلم علم کے ساتھ، یعنی تم بتاؤ اگر تمہارے پاس حرام قرار دینے کی کوئی یقینی دلیل ہے تو اس کو پیش کرو کہ بخیرۃ صائبۃ وسیلۃ اور حامل وغیرہ اس دلیل کی بنیاد پر حرام ہے۔ ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ اس آیت میں اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان مشرکوں کی ان خود ساختہ پابندیوں کا عقلی طور پر محاسبہ کیا ہے، تاکہ ان کی بات کی غیر معقولیت کھل کر سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پہلے 8 جوڑوں کا ذکر کیا، یعنی کل جن سے 4 ہیں اور جوڑے 8، مثلا بھیڑ اور مینڈا، بکرا اور بکری، اونٹ اور اونٹنی اور گائے اور بیل، اور یہی جانور ہیں جو عرب میں پائے جاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ ان مشرکوں سے پوچھو کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک ہی جنس کا نر تو حلال ہو اور مادہ حرام ہو، یا مادہ حلال ہو اور نر حرام ہو، یا جانور خود تو حلال ہوں مگر اس کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچے زندہ ہوں تو کسی پر حرام ہو اور کسی پر حلال ہو اور کسی پر حلال، اور مردہ ہوں تو وہ سب کے لیے حلال ہو۔ یہ تو ایسی غیر معقول باتیں ہیں جنہیں عقل سلیم ماننے سے انکار کرتی ہے، پھر کیا اللہ تعالیٰ ایسی لاغ باتوں کا حکم دے سکتا ہے؟ اور کیا تم ایسے غیر معقول احکام کسی آسمانی کتاب سے دکھا سکتے ہو؟ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔
وَمِنَ الْإِبِلِ اور پیدا فرمائے اونٹ میں سے اثنین دو، وَمِنَ الْبَقَرِ اور گائے میں سے اثنین دو، یہ بھی ثمانیت سے بدل ہے، اور یہاں بھی دو قسم سے دونوں کے نر اور مادہ مراد ہیں، اور یوں یہ 8 قسمیں پوری ہو گئیں۔ قل کہہ دیجئے الذکرین کیا دو نر حرم اللہ نے حرام کیے ہیں، ام یا الحسنین یا دونوں مادہ، اما یا وہ اشتملت کے مشتمل ہیں، علیہ اس پر ارحام رحم الانثیین دو مادوں کے، ام یا کہ کنتم تھے تم شہداء حاضر، یعنی تم جو بعض جانوروں کو حرام قرار دیتے ہو، کیا جب اللہ تعالیٰ نے ان کی حرمت کا حکم دیا تو تم اس کے پاس موجود تھے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تو ان کی حرمت کا کوئی حکم ہی نہیں دیا، یہ سب تمہارا افتراء ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ مشرکین کے حلت حرمت کے عقائد کے عقلی نقلی تردید، یعنی کسی چیز کی تحقیق کے لیے شہادتیں ضروری ہیں، اور یہ شہادت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک یقینی علم کی بنا پر شہادت، دوسری آنکھوں دیکھی شہادت۔ اس سے پہلی آیت کے آخر میں نبئونی بعلم ان کنتم صادقین فرما کر علمی شہادت کی تردید فرمائی، یعنی اللہ کی کسی کتاب سے مشرک کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کر سکتے جس سے ان کی علت اور حرمت کے متعلق خود ساختہ پابندی کا جواز معلوم ہوتا ہو۔ اور اس آیت کے آخر میں یہ فرما کر کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا تھا، عینی شہادت کی تردید فرما دی۔ مطلب یہ ہے کہ مشرکوں کے یہ توہمات اور اختراعات جو عقائد میں شامل ہو چکے ہیں ایسے لاغو ہیں جنہیں کسی طرح بھی معقول یا من جانب اللہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ جب وصاکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وصیت کی تھی، بہذا اس کی، فمن پھر کون، اظلم بڑا ظالم ہے، ممن اس شخص جس نے افترا گھڑا علی اللہ اللہ پر، کاذباً جھوٹ، لیضل تاکہ وہ بھٹکا دے، الناس لوگوں کو، بغیر علم علم کے، یعنی یہی سب سے بڑا ظالم ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمر بن لقش کو جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا، اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر وسیلہ اور خام وغیرہ جانور چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر بن لقش خزاع قبیلے کے سرداروں میں سے تھا جو جرم قبیلے کے بعد خانہ کعبہ کا والی بنا تھا۔ اس نے سب سے پہلے دین ابراہیم میں تبدیلی کی اور حجاز میں بت قائم کر کے لوگوں کو ان کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور مشرکانہ رسم جاری کی۔ بہرحال مقصود آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مذکورہ 8 قسم کے جانور پیدا کر کے بندوں پر احسان فرمایا ہے، ان میں سے بعض جانوروں کو اپنی طرف سے حرام کر لینا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احسان کو رد کرنا بھی ہے اور شرک کا ارتکاب بھی۔ ان بے شک اللہ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم قوم کو، لوگوں کو، الظالمین جو ظالم ہیں۔ ان آیات کا تعلق بھی گزشتہ مضامین سے ہے۔ مالک بن عوف وغیرہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ان جانوروں کے رحم میں دودھ یا بچے کی شکل میں جو کچھ ہے وہ صرف مردوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح مختلف لوگوں کے لیے حلال جانوروں کی بعض قسموں کو حرام اور بعض کو حلال قرار دیتے تھے، لیکن جانوروں کے نر اور مادہ میں فرق کرتے تھے۔ قرآن نے اس پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو ان جانوروں کا خالق اور رب ہے اسی کو تو ان کے حرام و حلال کرنے کا حق ہے، تو بتاؤ کہ ان کے حرام قرار دیے جانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم تمہارے پاس موجود ہے؟ یا اللہ آپ کا شکر و احسان ہے کہ آپ نے ہم کو تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان کے ساتھ اشرف الانبیاء والمرسلین حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتباع کامل نصیب فرما دے، حق کو اختیار کرنے اور باطل سے گریز کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ یا اللہ ہم کو اپنے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری نصیب فرما اور ظاہر و باطن شریعت مطہرہ کی پابندی نصیب فرما۔
آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔